بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام عائشہ ہے اور میری زندگی ہمیشہ آسان نہیں رہی۔ میرا گاؤں ایک چھوٹا سا اور غریب علاقہ تھا جہاں لوگوں کے پاس روزمرہ کی ضروریات بھی بمشکل ہی پوری ہوتی تھی۔ میری ماں جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، والد کی وفات کے بعد اکثر بیمار رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر فوری علاج نہ ہوا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ میری عمر تقریباً 15 سال تھی اور میں اپنی ماں کا علاج کروانے کے لیے در در بھیک مانگنے پر مجبور تھی۔ جب تک والد زندہ تھے وہ ہمیں 2 وقت کی روٹی عزت کے ساتھ مہیا کر کے دیتے تھے۔ میں نے گاؤں کے سرکاری اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی، لیکن والد کی اچانک حادثاتی موت نے ہم دونوں ماں بیٹی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہم نے کبھی بھی والد کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کیا تھا اور یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی ہم لوگ تنہا رہ جائیں گے۔ میری ماں شروع سے ہی سلائی کڑھائی کا کام گھر پر ہی کیا کرتی تھی تاکہ وہ میرے والد صاحب کا ہاتھ بٹا سکے۔ جب ماں بیمار رہنے لگی تو میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کچھ بھی کر کے اپنی ماں کو 2 وقت کی روٹی مہیا کر کے دینی ہوگی۔ یہ زندگی ہے اور جینے کے لیے کھانا لازمی ہوتا ہے۔ میرے پاس اور تو کوئی ہنر نہیں تھا اور نہ ہی میں بھیک مانگ سکتی تھی۔ ایک دن جب گھر میں سب کچھ ختم ہو گیا تو میں نے سوچا کہ محلے کی عورتوں کے دروازوں پر دستک دے کر میں کچھ کھانے کے لیے لا کر اپنی ماں کو دوں۔ بیماری کی وجہ سے وہ کافی کمزور پڑ گئی تھیں اور سلائی کا کام بھی انہوں نے جاری رکھا ہوا تھا، لیکن کمزوری کے باعث اب ان سے بالکل بھی بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ ساتھ ہی وہ مجھے بھی سلائی کڑھائی کا کام سکھانے لگی تھی تاکہ اگر ان کو کچھ ہو تو میں اپنا پیٹ پال سکوں۔ ایک دن جب میں دن بھر بھیک مانگ کر تھک چکی تھی اور کچھ خاص نہیں ملا تھا، میں ایک عجیب و غریب حویلی کے سامنے پہنچ گئی۔ حویلی دیکھنے میں بہت بڑی اور خوفناک لگ رہی تھی۔ دل میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ میں نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا خادم سامنے آیا۔ کیا ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میری ماں بیمار ہے، براہ کرم کچھ مدد کر دیں، میں نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ خادم نے مجھے اندر بلا لیا اور ایک بڑے کمرے میں لے گیا جہاں حویلی کا مالک بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایک بوڑھا مگر طاقتور انسان نظر آتا تھا۔ کیا بات ہے؟ مالک نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اپنی ماں کی بیماری اور اپنی مشکل حالات کی پوری داستان سنائی۔ مالک نے غور سے میری بات سنی اور پھر کہا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ مالک نے ایک پرچی پر کچھ شرائط لکھ کر میرے ہاتھ میں دی۔ اس میں لکھا تھا کہ مجھے کچھ پیسے لینے کے بعد دوبارہ واپس آنا ہوگا اور مزید ہدایات ملیں گی۔ یہ لو کچھ پیسے، اور اگلی بار جب آؤ گی تو میری شرائط پر عمل کرنا ہوگا، مالک نے کہا۔ میں نے کچھ پیسے لیے اور حویلی سے نکل گئی، لیکن دل میں خوف اور پریشانی تھی۔ حویلی سے واپس آ کر میں بہت پریشان تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں دوبارہ اس حویلی میں گئی تو مجھے اور زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس وقت میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ میری ماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور میرے پاس علاج کے لیے تھوڑے سے بھی پیسے نہیں تھے۔ میری ماں جب جب کھانستی تو میرے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھتی کہ میں اپنی ماں کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ مجھے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہوگا۔ میں جب بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بات کرتی تو ماں مجھے منع کر دیتی۔ وہ کہتی کہ پہلے ہی کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، تم اتنے پیسے کہاں سے لاؤ گی؟ ڈاکٹر کی فیس یا دوائی کے پیسے، ہم یہ سب کچھ برداشت کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ ہمیں اس وقت 2 وقت کا کھانا بھی مل جائے تو بھی ہم خدا کا شکر ادا کریں اور یہ غنیمت جانیں۔ اس دن جب میں اس حویلی کے مالک سے کچھ رقم لے کر آئی تو میں نے ماں سے جھوٹ بولا کہ میں نے سگنل پر جا کر بھیک مانگی ہے اور مجھے یہ رقم کسی رحم دل انسان نے تھمائی ہے تاکہ میں کچھ دن سکون سے بیٹھ سکوں۔ ماں کی آنکھوں میں میرے لیے شک و شبہات نظر آنے لگے۔ ماں کہنے لگیں، اتنی بھاری رقم بھلا تمہیں کون دے سکتا ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ جب میں سگنل پر کھڑی بھیک مانگ رہی تھی تو ایک رحم دل آدمی میرے پاس رکا اور مجھے یہ رقم دے دی۔ اس نے کہا کہ میری ایک بوڑھی ماں ہے، وہ حویلی میں رہتی ہے، تمہیں رات میں آ کر اس کے گھٹنوں کی مالش کرنی ہوگی، اس کے بدلے میں تمہیں مزید رقم بھی دیا کروں گا۔ رقم دیکھ کر ماں خاموش ہو گئی اور انہوں نے میری بات پر یقین کر لیا۔ ہمارے گاؤں میں کچھ خاص ڈاکٹر نہیں تھے، اسی لیے میں نے دوسرے شہر جانے کا ارادہ کیا جہاں میری دور کی ایک خالہ رہتی تھی۔ آخر کار میں نے اپنی خالہ کے پاس دوسرے شہر جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنے تمام جمع کیے ہوئے پیسے لیے اور ایک رات اپنی ماں کو لے کر سفر پر نکل پڑی۔ راستے میں ہمیں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
کبھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو کبھی رات گزارنے کی جگہ نہیں ملتی۔ دوسرے شہر پہنچنے کے بعد بھی ماں کی بیماری نے آرام نہیں لیا۔ ماں کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر فوری علاج نہ ہوا تو ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ اسی دوران میرے ذہن سے وہ حویلی اور اس کا مالک محو ہو چکے تھے، مگر ایک دن اچانک مجھے یاد آیا کہ میں نے ایک طاقتور آدمی کی مدد لی تھی۔ وہ پراسرار طاقتیں رکھتا تھا۔ اس نے خود مجھے یہ بات بتائی تھی کہ وہ مجھ تک بآسانی پہنچ سکتا ہے اور اپنے جادو سے میری ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں کچھ رقم کے عوض اس کے احسان تلے دبی ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ شاید ماں کی بیماری اور مشکلات اسی وجہ سے ہیں کہ میں نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ میں نے شہر کے مشہور اور مہنگے ڈاکٹر سے ماں کا علاج کروانا شروع کیا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ ماں پر کوئی بھی علاج اثر نہیں کر رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی اس بات سے کافی پریشان تھا۔ خوف نے مجھے گھیر لیا تھا اور میں سوچنے لگی کہ اب کیا کروں۔ ان تمام حالات میں مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسرے شہر میں رہنا بھی آسان نہیں تھا کیونکہ ہمیں نئے ماحول میں ڈھلنے میں وقت لگ رہا تھا۔ وہاں کے لوگ بھی ہمارے جیسے نہیں تھے اور ان کے درمیان اپنا مقام بنانا مشکل تھا۔ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنی ماں کے لیے دوائیاں اور کھانا لانے کے لیے محنت کرتی، چھوٹے موٹے کام کرتی، کبھی کسی کے کپڑے دھوتی، کبھی برتن صاف کرتی اور کبھی لوگوں کے گھروں میں جا کر صفائی کرتی، مگر پھر بھی یہ سب کچھ کافی نہیں تھا۔ ماں کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ دن رات کام کرنے کے باوجود ان کے علاج کے لیے کافی پیسے جمع نہیں ہو پا رہے تھے۔ ان کی ہر سانس مجھے تکلیف دیتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ آخر کب یہ مشکلات ختم ہوں گی۔ ایک رات جب میں اپنی ماں کے پاس بیٹھی تھی، مجھے اچانک وہ حویلی اور اس کا مالک یاد آئے۔ میں نے سوچا کہ شاید دوبارہ وہاں جانا پڑے گا، مگر دل میں خوف تھا کہ وہاں جا کر کیا ہوگا۔ میری ماں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی اور میں جانتی تھی کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ایک رات جب سب کچھ خاموش تھا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ خواب میں وہی حویلی اور اس کا مالک نظر آیا۔ وہ مجھے بلا رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں خواب سے جاگ اٹھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے طے کر لیا کہ اب مجھے وہاں واپس جانا ہی ہوگا۔ واپسی کا سفر بہت کٹھن تھا۔ اگلی صبح میں نے اپنی ماں کو ساتھ لیا اور گاؤں واپس آ گئی۔ میں نے ماں کو ایک قریبی پڑوسی کے سپرد کیا اور خود حویلی کی طرف روانہ ہو گئی۔ راستے میں میرے دل میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر مالک نے میری مدد نہ کی تو کیا ہوگا، مگر پھر بھی میری ماں کی محبت نے مجھے ہمت دی۔ حویلی کا منظر بہت بھیانک تھا۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر میرے قدم رک گئے۔ دروازہ بہت بڑا اور پرانا تھا، جیسے کہ صدیوں سے کسی نے اسے کھولا نہ ہو۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحوں بعد وہی بوڑھا خادم دروازے پر آیا۔ تم دوبارہ آ گئی؟ خادم نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، میری ماں کی حالت بہت خراب ہے، براہ کرم میری مدد کریں، میں نے عاجزی سے کہا۔ مالک سے دوبارہ ملاقات کرنی پڑی، جس سے میں کافی ڈر رہی تھی۔ خادم نے مجھے پھر سے اندر بلایا اور مالک کے سامنے پیش کیا۔ مالک نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر کہا، میں جانتا تھا کہ تم واپس آؤ گی۔ میری ماں کی حالت بہت خراب ہے، براہ کرم کچھ کریں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ مالک نے ایک گہری سانس لی اور کہا، میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، مگر اس بار میری شرائط اور بھی سخت ہیں۔ مزید سخت؟ مالک نے اپنی شرائط بیان کی۔ اس بار اس نے کہا کہ مجھے ایک خاص رات حویلی میں گزارنی ہوگی اور اس دوران کوئی بھی آواز نہیں سنائی دے گی، نہ کسی سے بات کی جا سکے گی۔ اگر تم نے یہ شرائط پوری کی تو میں تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گا۔ مالک نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ دل میں خوف کے ساتھ ایک امید بھی تھی کہ ماں دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ خوفناک رات کو گزارنا آسان کام نہیں تھا۔ جیسے ہی رات ہوئی، میں نے حویلی میں اپنے آپ کو بند پایا۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور خاموشی کی چادر تنی ہوئی تھی۔ دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب مجھے کسی کے چلنے کی آواز آئی، مگر میں نے خود کو قابو میں رکھا اور کوئی حرکت نہ کی۔ رات کے درمیان اچانک ایک سایہ میرے سامنے آیا۔ وہ جن ذات تھا جس نے حویلی کے مالک کی شکل میں میری مدد کی تھی۔ حویلی کا مالک واقعی ایک جن ذات ہی تھا۔ اس بات نے میرے دل کو پوری طرح سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔
تم بہادر ہو عائشہ، اس نے کہا، تمہاری ماں کی محبت نے تمہیں یہاں تک پہنچا دیا۔ جن ذات کا مجھ پر یہ انکشاف میرے لیے آسان نہیں تھا کہ میں ایک انسانی لڑکی ہو کر ایک جن ذات کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنے وعدے کی وجہ سے اس جگہ موجود تھی۔ جن ذات نے مجھے بتایا کہ وہ اصل میں ایک روحانی مخلوق ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے مگر بدلے میں کچھ خاص شرائط رکھتا ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ اگر میں نے اس رات کی آزمائش پوری کر لی تو وہ میری ماں کا علاج کروائے گا اور ہمیں ایک بہتر زندگی دے گا۔ آزمائش بہت کٹھن تھی مگر اب بھی میں اس جن ذات کے ناپاک ارادوں سے ناواقف تھی۔ پوری رات کے آخر تک میں نے ہر خوف اور مشکل کا سامنا کیا اور جن ذات کی شرائط پوری کی۔ جیسے ہی صبح ہوئی جن ذات نے مجھ سے کہا، اب تم اپنی ماں کے پاس جا سکتی ہو، اس کا علاج ہو چکا ہے۔ ماں کی صحت یابی میرے لیے بہت بڑی خوشی کا باعث تھی۔ حویلی سے نکل کر میں تیزی سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی۔ دل میں امید اور خوشی کی کیفیت تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو میری ماں بستر پر بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ان کی صحت یابی دیکھ کر میری آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ مجھے لگا میری نئی زندگی کا آغاز ہونے لگا ہے۔ میری ماں کی صحت یابی کے بعد ہماری زندگی میں خوشیاں واپس آ گئیں۔ جن ذات نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا اور پھر ہم نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ ہم نے اپنی مشکلات کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا تھا۔ لیکن میری زندگی کی یہ بھیانک کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ہمیں ابھی بھی کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اب میرے دل میں امید اور یقین تھا کہ میں ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہوں۔ میری ماں کی محبت اور خدمت کے جذبے نے مجھے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت دی تھی اور میں ہمیشہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی۔ میں پر امید تھی کہ خدا ہمیشہ میری مدد کرے گا، کیونکہ میں اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ان کی صحت میری اولین ترجیح ہے اور میں ان کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ آنے والے دنوں میں ہمیں کئی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر اب میں جانتی تھی کہ ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ضرور آتی ہے۔ میری ماں کی محبت اور دعائیں میرے ساتھ تھیں اور میں ہر لمحہ ان کی خدمت کے لیے تیار تھی۔ زندگی کے ہر موڑ پر میں نے خدا پر یقین رکھا اور اپنی ماں کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ماں نے کہا کہ ہمیں ایک بار پھر سے خالہ کی طرف جانا چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ انہوں نے ہمیں اپنے گھر میں رہنے کے لیے کچھ دن جگہ دی تھی۔ خالہ کے گھر پہنچنے کے بعد میں نے کچھ سکون کا سانس لیا، لیکن یہ سکون زیادہ دیر برقرار نہ رہا۔ شروع کے کچھ دن تو خالہ نے ہمارا خوب خیال رکھا اور میری بھی کچھ مدد کی، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے خالہ کا رویہ بدلتا گیا۔ خالہ کا بیٹا جو مجھ سے چند سال بڑا تھا، جس نے شروع سے ہی عجیب نظروں سے مجھے دیکھنا شروع کر دیا۔ ابتدا میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی نظریں ہر وقت میرے پیچھے ہوتی تھیں۔ جب بھی میں کمرے سے نکلتی، اس کی نظریں میرے وجود کو چھیدنے کی کوشش کرتی۔ ایک دن جب میں کچن میں برتن دھو رہی تھی، وہ خاموشی سے میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بہت قریب تھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں ڈر کے مارے ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں نے فوراً کہا، کچھ نہیں، بس میں برتن دھو رہی تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں اس کا رویہ مزید برا ہوتا گیا۔ وہ مجھے اکیلے کونوں میں پریشان کرتا، کبھی کچن میں، کبھی اسٹور روم میں۔ وہ جان بوجھ کر ایسے وقت میں آتا جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، اس نے میرے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کیا، مگر اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے دروازہ نہ کھولا تو وہ خالہ کو سب کچھ بتا دے گا۔ میں خوفزدہ ہو گئی اور دروازہ کھول دیا۔ خالہ کا رویہ بھی دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اب پہلے جیسا پیار نہیں دکھاتی تھی۔ جب میں نے ان سے ان کے بیٹے کی شکایت کی تو انہوں نے مجھے ہی جھڑک دیا۔ انہوں نے کہا، تمہیں ہی کچھ غلط فہمی ہوئی ہوگی، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں نے ان کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، مگر دل میں ایک خوف ہمیشہ رہتا۔ ایک دن جب ماں کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا۔ میں نے شہر کے ایک مشہور ڈاکٹر کے بارے میں سنا تھا جو غریبوں کا مفت علاج کرتا تھا۔ میں نے ماں کو ساتھ لیا اور ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے ہمیں دیکھ کر کچھ ہمدردی کا اظہار کیا، مگر جلد ہی اس کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے، ان کا علاج فوری کرنا ہوگا، اس نے کہا۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی، مگر اس نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ یہ علاج بہت مہنگا ہے،
اس نے پوچھا۔ میں نے رو کر کہا ہاں، مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ سوچا اور پھر کہا ٹھیک ہے، میں تمہاری ماں کا علاج مفت میں کر دوں گا، مگر تمہیں میرے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہوگا۔ میں نے حیرانی سے اسے دیکھا اور اس کی بات کا مطلب سمجھنے میں مجھے دیر نہ لگی۔ میں نے فوراً انکار کر دیا اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوچ لو، تمہاری ماں کی زندگی کا سوال ہے، اس نے دھمکی دی۔ میں نے ہمت کر کے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کلینک سے باہر نکل آئی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف اور بے بسی تھی۔ میری ماں کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور میں کسی بھی قیمت پر ان کا علاج کروانا چاہتی تھی، مگر اس طرح کی قیمت نہیں چکا سکتی تھی۔ خالہ کے گھر واپس آ کر میں نے ایک بار پھر ہمت جمع کی اور خالہ سے بات کی، مگر ان کا رویہ پہلے سے بھی زیادہ برا ہو چکا تھا۔ تم یہاں مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہو، اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو کچھ کرنا ہوگا، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، میں نے اپنی ماں کو دیکھا جو بستر پر بے سود پڑی تھی۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے اپنی ماں کی محبت اور خدمت کے جذبے کو دل میں رکھتے ہوئے ایک نیا راستہ تلاش کرنے کی ٹھانی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنی ماں کو گلے لگایا اور ان سے وعدہ کیا کہ میں ہر حال میں ان کا علاج کرواؤں گی۔ میں نے شہر کے دوسرے ڈاکٹروں کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ایک اور ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر نے میری ماں کی حالت دیکھ کر کہا، ان کا علاج فوری کرنا ہوگا، مگر علاج کے لیے پیسے درکار ہیں۔ میں نے اسے اپنی مالی حالت بتائی، مگر اس نے بھی میری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ تمہیں پیسے کا بندوبست کرنا ہوگا، ورنہ میں کچھ نہیں کر سکتا، اس نے بے رحمی سے کہا۔ میں نے دل میں ہمت پیدا کی اور کہا ٹھیک ہے، میں پیسے کا بندوبست کر لوں گی، بس آپ علاج شروع کریں۔ ڈاکٹر نے میری ماں کو ایک دن کے لیے ہسپتال میں داخل کر لیا اور میں نے پیسے جمع کرنے کے لیے دن رات محنت شروع کر دی۔ خالہ کے بیٹے کی جھکتی نظریں، خالہ کا بدلا ہوا رویہ اور ڈاکٹروں کی بے حسی کے درمیان میں نے ہمت نہ ہاری۔ میں نے ہر لمحہ خدا سے دعا کی اور اپنی ماں کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ میری ماں کی محبت اور خدمت کے جذبے نے مجھے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت دی اور میں ہمیشہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ میں نے گاؤں واپس جانے کا فیصلہ کیا، مگر میرے پاس پیسے نہیں تھے اور خالہ کے گھر مزید رکنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میرے دل میں ایک ہی سوال تھا، میں کیا کروں؟ ایک طرف میری ماں کی بگڑتی ہوئی حالت تھی اور دوسری طرف خالہ کے گھر کا بدلا ہوا ماحول، جہاں ہر دن ایک نیا خوف اور ایک نئی پریشانی تھی۔ خالہ کے بیٹے کی چبھتی نظروں سے بچنے کے لیے میں نے اکثر اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ رات کے وقت میں دروازے کو اندر سے بند کر کے سونے کی کوشش کرتی، مگر دل میں ایک خوف ہمیشہ رہتا تھا کہ کہیں وہ زبردستی دروازہ نہ کھول دے۔ خالہ بھی میری مدد کرنے کے بجائے الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی تھی۔ ان کا رویہ دن بدن زیادہ تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے خالہ سے کہا، خالہ جان، مجھے اپنے گاؤں واپس جانا ہے، یہاں مزید رکنا میرے اور ماں کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ انہوں نے میری بات سن کر غصے سے کہا، جاؤ، مگر یاد رکھنا یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ لوٹ کر مت آنا۔ ان کی بات سن کر میرا دل ٹوٹ گیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ پیسے کا بندوبست کرنے کے لیے میں نے کچھ پڑوسیوں سے مدد مانگی۔ کچھ نے تھوڑی بہت مدد کی، مگر اتنے پیسے جمع نہ ہو سکے کہ ہم گاؤں واپس جا سکیں۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو، مجھے اپنی ماں کو یہاں سے نکالنا ہی ہوگا۔ آخر کار میں نے ایک رات چپکے سے اپنی ماں کو تیار کیا اور ہم دونوں نے خالہ کے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ پیسے کم تھے، مگر میری ماں کی صحت اور ہماری عزت کی خاطر یہ قدم اٹھانا ضروری تھا۔ ہم نے پیدل ہی سفر شروع کیا۔ راستے میں لوگوں سے مدد مانگ کر تھوڑا بہت کھانے کا بندوبست کیا اور آگے بڑھتے گئے۔ گاؤں پہنچ کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ہمارے گھر کی حالت خراب تھی، مگر اپنی جگہ کی خوشبو اور مانوس ماحول نے میرے دل کو کچھ تسلی دی۔ ماں کی حالت بہتر ہونے لگی، کیونکہ انہیں وہ سکون ملا جو انہیں شہر میں نہیں ملا تھا۔ گاؤں کے لوگوں نے بھی ہماری مدد کی اور ہمیں واپس گھر بسانے میں تعاون دیا۔ ماں کی حالت دن بدن بہتر ہوتی جا رہی تھی، مگر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف رہتا تھا۔ ایک رات جب میں سونے گئی تو مجھے ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ خواب میں وہی جن ذات میرے سامنے آیا اور غصے سے بولا، تم نے وعدہ کیا تھا کہ واپس آؤ گی، مگر تم نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تمہاری ماں کی جان چلی جائے گی۔ میں خوفزدہ ہو کر جاگ گئی۔
پسینے میں شرابور، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ صرف ایک خواب تھا، مگر دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ ہر رات وہی خواب آنا اور میں مزید خوفزدہ ہو جاتی۔ ماں سے یہ باتیں چھپانا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ ایک دن ماں نے پوچھا، بیٹی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہیں نیند نہیں آتی؟ میں نے جھوٹ بول دیا، نہیں ماں، بس تھوڑا سا سر درد ہے۔ میں نے انہیں حقیقت نہیں بتائی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مزید پریشان ہوں۔ ہر روز میں اپنی ماں کی خدمت کرتی اور دل میں جنات کے خوف کو دباتی، مگر وہ خواب مجھے ہر رات آتا اور ہر بات زیادہ خوفناک ہوتا۔ ایک دن ماں نے میری حالت دیکھ کر کہا، بیٹی اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری ماں ہوں، تمہاری تکلیف دیکھ کر میرا دل بھی دکھتا ہے۔ میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ ماں کو سب کچھ بتا دوں، مگر میں نے خود کو روکا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ماں میری وجہ سے اور زیادہ پریشان ہو۔ میں نے ان سے کہا، ماں کچھ نہیں، بس تھوڑی سی تھکن ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میری ماں کی حالت بہتر ہوتی رہی، مگر میرے دل میں جن ذات کا خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک رات خواب میں جن ذات نے کہا، اگر تم حویلی واپس نہ آئی تو میں تمہاری ماں کی جان لے لوں گا۔ میں خوف سے جاگ گئی اور پھر پوری رات جاگ کر گزاری۔ ماں نے میری حالت دیکھ کر کہا، بیٹی تمہیں کچھ ہو رہا ہے، تم دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے کہا، ماں کچھ نہیں، بس تھوڑی سی تھکن ہے، مگر میں جانتی تھی کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس جن ذات کے پاس واپس جانا ہوگا، چاہے جو بھی ہو۔ میں نے ماں کو بتایا، ماں مجھے کچھ کام سے باہر جانا ہے۔ ماں نے حیرانی سے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، بس تھوڑا سا کام ہے، میں جلد واپس آ جاؤں گی۔ ماں کو تسلی دے کر میں نے حویلی کی طرف واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ دل میں خوف تھا، مگر ماں کی محبت نے مجھے ہمت دی۔ میں جانتی تھی کہ مجھے ہر حال میں اپنی ماں کی جان بچانی ہے اور اس کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ راستے میں میرے دل میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے ہمت دے اور میری ماں کی جان بچائے۔ حویلی کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ دروازہ کھلا اور جن ذات سامنے آیا۔ میں جانتا تھا کہ تم واپس آؤ گی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تم نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے ورنہ تمہاری ماں کی جان چلی جائے گی۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر میں نے خود کو مضبوط کیا۔ میں یہاں ہوں جن ذات، میں نے کہا، اب مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ جن ذات نے مجھے اپنے جال میں پھنسایا اور ہر رات مجھے عجیب و غریب جگہوں پر بھیجنے لگا۔ اس کی طاقتیں بڑھانے کے لیے وہ مجھ سے مختلف عمل کرواتا۔ پہلی رات اس نے مجھے ایک ویران قبرستان میں بھیجا۔ قبرستان کی سنسان گلیوں میں چلتے ہوئے میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرف پھیلا ہوا اندھیرا اور قبر کے کتبے جن پر پرانی تحریریں لکھی تھیں میری ہمت کو کمزور کرنے لگے۔ جب میں قبرستان کے بیچوں بیچ پہنچی، جن ذات نے مجھے کہا، یہاں بیٹھو اور یہ مخصوص الفاظ پڑھو۔ اس نے مجھے کچھ عربی میں لکھے ہوئے کاغذ دیے۔ میں نے کاغذ پر لکھی تحریریں پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی میں نے پہلا لفظ بولا، ہوا کی رفتار بڑھ گئی، جیسے کوئی نادیدہ قوت میرے ارد گرد جمع ہو رہی ہو۔ ہر لفظ کے ساتھ میری آواز لرزنے لگی اور قبرستان کی خاموشی میں ایک عجیب سی خوفناک گونج پیدا ہو گئی۔ ہر رات جن ذات مجھے ایک نئی جگہ بھیجتا۔ ایک رات اس نے مجھے ایک پرانے مندر بھیجا۔ مندر کی پرانی دیواریں اور بوسیدہ مجسمے جو تاریکی میں اور بھی خوفناک لگتے تھے میری ہمت کو توڑنے کے لیے کافی تھے۔ مندر کی خالی گلیوں میں چلتے ہوئے ہر قدم کے ساتھ ایک عجیب سی آواز میرے پیچھے پیچھے آتی، جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ مندر کے بیچ میں پہنچ کر جن ذات نے مجھ سے کہا، یہاں ایک مخصوص عمل کرنا ہے۔ اس نے مجھے کچھ خاک کے دائرے بنانے اور اس کے اندر مخصوص الفاظ لکھنے کو کہا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ عمل کیا۔ جیسے ہی میں نے آخری لفظ لکھا، مندر کی دیواریں ہلنے لگیں اور ایک خوفناک چیخ نے خاموشی کو توڑ دیا۔ کچھ دنوں بعد جن ذات نے مجھے ایک قدیم مسجد بھیجا۔ مسجد کی خاموشی اور سنسان ماحول میں ہر چیز خوفناک محسوس ہوتی تھی۔ میں نے مسجد کے اندر جا کر جن ذات کے بتائے ہوئے عمل کیے۔ ہر کونے میں مجھے ایسا لگتا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جب میں نماز کے مصلی پر بیٹھی تو جن ذات کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، یہ مخصوص آیات پڑھو اور اپنے دل کو مضبوط رکھو۔ مسجد کی راتوں میں نے جن ذات کے بتائے ہوئے مختلف عمل کیے۔
ہر عمل کے ساتھ میری ہمت کمزور ہوتی جا رہی تھی، مگر ماں کی محبت نے مجھے ہر بار ہمت دی۔ جن ذات کی ہر شرط اور ہر حکم مجھے مزید خوف میں مبتلا کرتا، مگر میں نے اپنی ماں کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ ان راتوں کے سناٹے میں اکثر مجھے خوفناک آوازیں سنائی دیتی، کبھی کسی کے چلنے کی آواز، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز اور کبھی کسی کے چیخنے کی آواز۔ ہر آواز میرے دل کو دہلانے کے لیے کافی تھی، مگر میں نے ہر بار خود کو مضبوط کیا۔ ایک رات جب جن ذات نے مجھے ایک اور عمل کے لیے بھیجا، مجھے ایک ویران پہاڑی کی چوٹی پر پہنچنا تھا۔ وہاں پہنچ کر جن ذات نے مجھے ایک مخصوص مقام پر کھڑا ہونے کو کہا۔ یہاں کھڑے ہو کر یہ الفاظ پڑھو اور دیکھو کیا ہوتا ہے، اس نے کہا۔ میں نے جن الفاظ کو پڑھنا شروع کیا وہ بہت ہی خوفناک تھے، اور جیسے ہی میں نے آخری لفظ بولا، پہاڑی کی چوٹی ہلنے لگی اور ایک خوفناک گونج سنائی دی۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر میں نے ہمت نہ ہاری۔ ہر رات جب جن ذات مجھے ان خوفناک جگہوں پر بھیجتا، میں ماں کی محبت اور ان کی صحت کی خاطر سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ جن ذات کی ہر شرط اور ہر حکم میرے دل کو دہلانے کے لیے کافی تھے، مگر میں نے اپنی ماں کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ ان راتوں کے سناٹے میں اکثر مجھے خوفناک آوازیں سنائی دیتی، کبھی کسی کے چلنے کی آواز، کبھی کسی کے ہنسنے کی آواز اور کبھی کسی کے چیخنے کی آواز۔ ہر آواز میرے دل کو دہلانے کے لیے کافی تھی۔ جن ذات کی ہر شرط اور ہر حکم میرے دل کو دہلانے کے لیے کافی تھے، مگر میں نے اپنی ماں کی خاطر سب کچھ برداشت کیا۔ ایک رات میں جن ذات کے خوفناک مطالبات اور تکلیف دہ اعمال سے بچنے کے لیے مسجد میں گئی۔ میری ہمت اب جواب دینے لگی تھی۔ اس جن ذات کی طاقتوں کی وجہ سے میری ماں کی صحت تو اچھی رہنے لگی تھی، مگر ہر رات کی انتھک محنت کرنے کے بعد بھی اس جن ذات کے مطالبات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جیسے اس نے مجھے اس بات کے عوض خرید ہی لیا تھا کہ میری ماں کی صحت تو ٹھیک رہے گی، مگر مجھے اس کی ایک بھاری قیمت ہر رات چکانی پڑے گی۔ میں اب کمزور ہونے لگی تھی، میری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے، میری رنگت بھی زرد پڑ گئی تھی، میں اپنا آپ بالکل بھول چکی تھی۔ اتنی کم عمری میں میں ایک بوڑھی عورت کے جیسے دکھنے لگی تھی۔ انسانوں نے تو میری ہمت کا امتحان لیا ہی تھا، مگر اب اس ظالم جن ذات نے تو میری زندگی جیسے تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میں اس سے جلد نجات چاہتی تھی، مگر اب میں تھک چکی تھی، اور میں نے پھر اس مسجد کا رخ کیا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرے دل کو سکون چاہیے تھا جو مجھے مسجد میں جا کر ہی مل سکتا تھا۔ میں مسجد میں داخل ہوئی اور وہاں جا کر باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ گئی۔ مسجد اس وقت خالی تھی کیونکہ رات کا پچھلا پہر تھا۔ مسجد کا ماحول پرسکون تھا اور دل کو تسلی دینے والا، مگر میرے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ میں نے وضو کیا اور مصلی پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دل کی باتیں کرنا شروع کی۔ یا اللہ، میں بہت تھک چکی ہوں۔ میں نے روتے ہوئے دعا کی، آپ تو سب جانتے ہیں میری ماں کی بیماری اور جن ذات کی خوفناک شرائط۔ میں نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یا اللہ، مجھے طاقت دے، میری ماں کو شفا دے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی مشکلات کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ میری مدد کریں یا اللہ، میں آپ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دل کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دی۔ یا اللہ، میری ماں کو صحت دے دے، مجھے اس جن ذات کے چنگل سے آزاد کر دے۔ میں بہت تھک گئی ہوں، میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بار بار اپنی ماں کے لیے دعا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہی تھی۔ مسجد کا ماحول پرسکون تھا، مگر میرے دل میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک خوبصورت نوجوان مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور وہ بہت پریشان حال لگ رہا تھا۔ اس نے مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہو کر میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو دل میں ایک احساس پیدا ہوا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے اس سے کہا، کیا ہوا ہے؟ آپ کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ نوجوان نے میری طرف دیکھ کر کہا، میرا نام عامر ہے، میں اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے یہاں پناہ لینے آیا ہوں۔ میرے ہاتھ پر چوٹ لگی ہے، مگر میں اس سے زیادہ کچھ ابھی نہیں بتا سکتا، بس اتنا جان لیں کہ مجھے پناہ کی ضرورت ہے۔ میں نے اس کی چوٹ دیکھ کر دل میں ہمدردی محسوس کی اور کہا، آئیے میں آپ کے ہاتھ پر پٹی کر دیتی ہوں۔ میں نے مسجد کے کونے میں موجود پانی اور کپڑے کا استعمال کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کی پٹی کی۔
عامر نے شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجا ہے، آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے۔ عامر نے کہا، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، میرے دشمن میرے پیچھے ہیں اور میں یہاں پناہ لینے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا کیا ہوگا، مگر مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کریں گے۔ میں نے اس کی بات سن کر کہا، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتے ہیں، آپ فکر نہ کریں، ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں۔ میں بھی یہاں اپنی ماں کی بیماری اور ایک بدنیت کی شرائط سے بچنے کے لیے دعا کرنے آئی ہوں۔ اللہ سے امید رکھیں، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ عامر نے کہا، آپ کی باتوں نے مجھے تسلی دی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی مشکلات کو آسان کرے اور آپ کی ماں کو صحت دے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ نوجوان بھی میری طرح مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہماری مشکلات آسان ہوں۔ رات کے سناٹے میں ہم دونوں مسجد میں بیٹھے رہے اور ایک دوسرے کی مشکلات بانٹتے رہے۔ عامر نے مجھے بتایا کہ کیسے اس کے دشمنوں نے اس کی زندگی مشکل بنا دی ہے اور وہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مختلف جگہوں پر پناہ لیتا رہا ہے۔ میں نے عامر سے کہا، آپ فکر نہ کریں، اللہ ہماری مدد کرے گا، ہم دونوں کو صبر کرنا ہوگا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ عامر نے کہا، آپ بالکل صحیح کہتی ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہوئے پوری رات دعا میں گزاری۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ہماری مشکلات آسان ہوں اور ہمیں صبر اور ہمت عطا کریں۔ رات کی خاموشی اور مسجد کا پرسکون ماحول ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی مشکلات بانٹتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی اور امید کی کہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اسی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے رات گزاری اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعا کی۔ مسجد کی خاموشی اور رات کی تاریکی میں نے عامر کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے زخمی ہاتھ اور پریشان حال چہرہ دیکھ کر میرا دل اس کی تکلیف کے لیے تڑپ اٹھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں اسے اپنے گھر لے جاؤں اور اس کا خیال رکھوں تو شاید اس کی تکلیف کچھ کم ہو جائے۔ عامر، آپ کو اس حالت میں یہاں چھوڑنا ٹھیک نہیں لگتا، میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آپ میرے گھر آ سکتے ہیں، میں آپ کا خیال رکھوں گی جب تک آپ صحت یاب نہیں ہو جاتے۔ عامر نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شکوک اور تشویش کی جھلک تھی۔ عائشہ، میں آپ کے گاؤں والوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتا، اگر انہیں پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں تو وہ آپ کو نکال دیں گے۔ میں یہ خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں، میں نے پختہ لہجے میں کہا۔ آپ کی مدد کرنا میری ذمہ داری ہے، اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ عامر نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ صحیح ہے تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ میں نے عامر کو مسجد سے باہر نکالا۔ رات کی تاریکی میں ہم دونوں نے گاؤں کی گلیوں میں چلنا شروع کیا۔ ہر قدم کے ساتھ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ہمت کو برقرار رکھا۔ گھر پہنچنے کے بعد میں نے چپکے سے دروازہ کھولا اور عامر کو اندر لے آئی۔ آئیے، آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کرتی ہوں، میں نے کہا۔ اسی وقت میری ماں کی آنکھ کھل گئی۔ جب انہوں نے عامر کو دیکھا تو حیرانی اور تشویش ان کے چہرے پر واضح تھی۔ عائشہ، یہ کون ہے اور اسے یہاں کیوں لائی ہو؟ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے ماں کو اکیلے لے جا کر سمجھانے کی کوشش کی۔ ماں، یہ عامر ہے، اسے ہماری مدد کی ضرورت ہے، وہ اپنے دشمنوں سے بچ کر یہاں آیا ہے اور اس کے ہاتھ پر چوٹ لگی ہوئی ہے، ہم اسے کیسے باہر چھوڑ سکتے ہیں؟ اللہ ہم سے ناراض ہوگا۔ ماں کچھ دیر کے لیے خاموش رہیں، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولی، عائشہ، میں تمہاری بات سمجھتی ہوں، مگر گاؤں والے اگر جان گئے تو کیا ہوگا؟ ماں، ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا، ہم اس کی مدد کریں گے تو وہ ہماری مدد کرے گا۔ میں نے ماں کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ ماں نے آخر کار میری بات مان لی اور ہم دونوں مل کر عامر کو اندر لے کر آئے۔ میں نے اسے آرام سے بیٹھنے کو کہا اور کچھ کھانے کا انتظام کرنے لگی۔ کچن میں جا کر میں نے جلدی سے روٹی اور سالن تیار کیا، پھر میں نے گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر عامر کے لیے لے کر آئی تاکہ اس کے زخم ٹھیک ہو سکیں۔ عامر نے شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھا۔ عائشہ، آپ کا بہت شکریہ، میں آپ کے احسان کو کبھی نہیں بھولوں گا، میں نے مسکرا کر کہا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے،
آپ کی تکلیف دیکھ کر مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عامر نے کھانا کھاتے ہوئے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ میں بہت پریشان ہوں عائشہ، میرے دشمن میرے پیچھے ہیں اور میں ان سے بچنے کے لیے یہاں چھپنے آیا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا مستقبل کیا ہوگا، مگر میں امید کرتا ہوں کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ میں نے عامر کی باتیں سن کر اس کے چہرے پر پریشانی اور بے چینی دیکھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا درد تھا جو مجھے بے حد پریشان کر رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں عامر، اللہ سب کی مدد کرتا ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے دشمنوں سے محفوظ رہیں اور جلدی صحت یاب ہوں۔ عامر نے شکر گزار نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کی دعا اور مدد کے لیے بہت شکریہ عائشہ، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے۔ رات کے سناٹے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی۔ میں نے عامر کے زخموں پر پٹی باندھی اور اسے آرام کرنے کو کہا۔ آپ یہاں آرام کریں، میں آپ کا خیال رکھوں گی جب تک آپ صحت مند نہیں ہو جاتے۔ عامر نے سر ہلا کر حامی بھری اور آرام کرنے لگا۔ میں نے کچن میں جا کر کچھ اور کھانا تیار کیا تاکہ عامر کو صبح کے لیے کچھ مل سکے۔ میرے دل میں خوف اور بے چینی تھی کہ اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا، مگر میں نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی ہمت کو برقرار رکھا۔ ماں نے بھی میری مدد کی اور ہم دونوں نے مل کر عامر کی دیکھ بھال کی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اللہ کی رضا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہمیں اس کی مدد پر بھروسہ رکھنا ہوگا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوگا۔ عامر کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی، مگر میں نے اس کی مدد کرنے کا عزم کیا اور دعا کی کہ اللہ ہمیں اس مشکل وقت سے نکال لے۔ رات کے سناٹے میں ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی اور امید کی کہ ہماری مشکلات جلد ہی آسان ہو جائیں گی۔ اگلے دن عامر کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، مگر دل میں ایک بار پھر جنزاد کی حویلی جانے کا خوف سر اٹھانے لگا۔ میری ماں کی جان بچانے کے لیے مجھے اس جنزاد کے مطالبات پورے کرنے تھے۔ رات کے وقت میں نے حویلی جانے کا ارادہ کیا۔ رات کی تاریکی میں جب میں چپکے سے گھر سے نکلنے لگی تو عامر نے مجھے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ عائشہ، اتنی رات گئے کہاں جا رہی ہو؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ میں ایک لمحے کے لیے ڈر گئی کہ عامر مجھے غلط سمجھ رہا ہوگا۔ عامر، یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، براہ کرم مجھ سے مزید سوال نہ کریں۔ میں نے جلدی سے جواب دیا اور اس کی طرف دیکھے بغیر تیز قدموں سے چل پڑی۔ عامر کی نظروں میں تشویش تھی، مگر میں نے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جنزاد کی عملیات پوری کرنے کے لیے مجھے ہر رات وہاں جانا پڑتا تھا۔ حویلی پہنچ کر میں نے اس کے بتائے گئے عمل پورے کیے۔ جنزاد کی خوفناک موجودگی اور اس کی عجیب و غریب شرائط میرے دل میں خوف پیدا کرتی رہیں۔ فجر سے کچھ دیر قبل میں گھر واپس آئی۔ میرے دل میں ایک بھاری بوجھ تھا اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی۔ یا اللہ، مجھے اس مشکل سے نکال دو، میں بہت تھک چکی ہوں۔ میں اللہ سے دل کی باتیں کر رہی تھی، مگر مجھے علم نہیں تھا کہ عامر جاگ رہا تھا اور میری باتیں سن رہا تھا۔ عامر کمرے کے دروازے پر آیا اور ہلکے سے دستک دی۔ عائشہ، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میں نے آنکھیں پونچھ کر دروازہ کھولا۔ آؤ عامر، کیا بات ہے؟ میں نے کوشش کی کہ میری آواز نارمل رہے۔ عامر اندر آ کر بیٹھ گیا۔ عائشہ، میں نے آپ کی باتیں سنی، آپ بہت پریشان ہیں، مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دل کی بات بتانے لگی۔ عامر، حقیقت یہ ہے کہ میری ماں بہت بیمار تھی۔ اس کی زندگی بچانے کے لیے مجھے ایک جن ذات سے مدد لینی پڑی۔ اس نے کچھ رقم دی، مگر اس کے بدلے مجھے ہر رات اس کے عجیب و غریب اعمال پورے کرنے پڑتے ہیں۔ عامر نے حیرانی سے کہا، آپ نے اپنی ماں کے لیے یہ سب کیا؟ آپ کتنی بہادر ہیں عائشہ۔ بہادری کی بات نہیں ہے عامر، میں مجبور تھی۔ میری ماں کی جان بچانے کے لیے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، میں نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ عامر نے میری طرف ہمدردی بھری نظروں سے دیکھا۔ عائشہ، میں ایک راز آپ سے چھپائے ہوئے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ میں بھی ایک جنزاد ہوں۔ میں نے آپ کی مشکلات دیکھ کر آپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے حیرت سے عامر کی طرف دیکھا۔ آپ بھی جنزاد ہیں، مگر آپ تو انسانوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ عامر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں نے اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے انسانی شکل اختیار کی ہے۔ میں نے آپ کی مشکلات دیکھ کر آپ کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے عامر کی بات سن کر دل میں سکون محسوس کیا۔ عامر، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ میری مدد کرنا چاہتے ہیں۔
میری زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے اور میں بہت تھک چکی ہوں۔ عامر نے کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں عائشہ، ہم مل کر اس جنسات کا مقابلہ کریں گے اور آپ کی ماں کو شفا دلائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور دعا کریں کہ ہماری مشکلات جلد ختم ہوں۔ میں نے عامر کی بات سن کر دل میں امید کی کرن محسوس کی۔ شکریہ عامر، آپ نے میری زندگی میں ایک نئی روشنی پیدا کی ہے۔ ہم مل کر اس مشکل وقت سے نکلیں گے۔ عامر نے کہا، ہماری کوشش اور اللہ کی مدد سے ہم کامیاب ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں عائشہ۔ ہم دونوں نے مل کر اللہ سے دعا کی اور امید کی کہ ہماری مشکلات جلد ختم ہوں۔ میں نے عامر کو بتایا کہ میں نے جن ذات سے مدد لی ہے تاکہ میری ماں کو علاج مل سکے۔ اس نے میری کہانی سنی اور میری مشکلات کو سمجھا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر اس جن ذات کے خلاف مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عامر نے اپنے کچھ عملیات شروع کر دیے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے پاس ابھی بھی کچھ طاقتیں موجود ہیں جن کا استعمال کر کے ہم اس ناپاک جن ذات کو بھسم کر سکتے ہیں، مگر اس کے بعد مجھے میری طاقتیں واپس نہ ملنے کا خدشہ ہے اور میں ایک عام انسان بن کر رہوں گا۔ مگر آپ نے مجھے تکلیف میں دیکھ کر میری مدد کی تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں بھی آپ کی مدد کروں۔ پھر اس کے بعد مجھے میری طاقتیں وصول کرنے میں ایک لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ پھر ہماری محنت اور اللہ کی مدد سے ہم نے اس انتہائی خطرناک جن ذات کو شکست دی اور ہمارے گاؤں کو امن امان مل گیا۔ عامر نے مجھے اپنی حقیقت بتائی تھی کہ وہ بھی ایک نیک جن ذات ہے۔ اس نے اپنی انسانی شکل اختیار کی تھی تاکہ اپنے دشمنوں سے بچ سکے۔ ہم دونوں کی یہ غمگین اور حیرت انگیز کہانی ہمیں ایک دوسرے کے قریب لے آئی اور ہم نے اپنے مشترکہ مقصد کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کیا۔ میں نے عامر کو کھانا پیش کیا اور اس کے زخموں کی دیکھ بھال کی۔ ہم نے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی اور ہمارے درمیان گہری دوستی کی بنیاد شروع ہوئی۔ یہ ہماری مشکلات، امیدوں اور دعاؤں سے بھری راہ تھی جس نے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ قائم رکھا اور ہماری تقدیر کو بدل دیا۔ میری ماں کو شفا مل گئی اور ہمارے گاؤں کو امن امان مل گیا، جو ہماری کوششوں اور اللہ کی مدد سے ممکن ہوا۔ ایک دن عامر نے میری ماں سے میرا رشتہ مانگا۔ میری ماں نے خوشی خوشی قبول کیا اور میری اور عامر کی شادی ہو گئی۔ میں عامر کی طاقت واپس لانے میں اس کے ساتھ عمل کرواتی ہوں تاکہ وہ ایک طاقتور جن ذات بن جائے اور خود کو کمزور محسوس نہ کرے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔